السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ اصل میں ہماری زندگی کی کہانی تب شروع ہوتی ہے جب ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں جو ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے، اینڈ دیٹ از ہمبلنس اینڈ سبمٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہم کو سوٹ کرتا ہے تو اس وقت ہماری زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسے کسی ایسے ہی مشہور ہے کوئی واقعہ، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اوتھینٹسٹی، بٹ ایک آدمی نے کسی بوڑھے سے پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 8 یا 10 سال۔ تو انہوں نے کہا بابا جی آپ اتنے بوڑھے ہو گئے اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے اپنی زندگی کے 80 سال جو ہے نا، جو بھی سال تھے پہلے، وہ 10 سالوں سے پہلے میں نے بالکل اگنورینس میں گزارے، اور یہ 10 سال ہوئے ہیں کہ مجھے قرآن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سمجھ آئی ہے اور میں نے سیدھا راستہ پکڑا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو زندہ ہی تب سے سمجھتا ہوں کہ جب سے میں نے ہدایت پکڑی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا جب ہم اپنی غلطیوں کو اون کریں گے، ایڈمٹ کریں گے، کریکشن کی سیڑھی پہ پیر رکھیں گے۔ وہ وقت کب آئے گا؟ جس دن وہ وقت آیا تب سے ہماری ریئل لائف سٹارٹ ہوتی ہے۔ سمجھے کہ بس وہ ہے جو اصل زندگی ہے، جو بینیفیشل ہے ان بوتھ دا ورلڈز۔ اس سے پہلے کی زندگی ضائع ہونے والی بات ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، سبحان اللہ، بیان نہیں کر سکتا انسان، سر سجدے میں رکھ کے روئے اور شکر ادا کرے کہ ایسے رحمان رب سے پالا پڑا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندہ اچھے سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ وہ ساری زندگی جو اس نے ضائع کی ہوتی ہے وہ اس کے کھاتے میں خیرات کے طور پہ پڑ جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ایڈمٹ کرنا، ٹروتھفلی، سنسیئرلی اور اوریجنلی، لائک ناٹ آرٹیفیشل وے آف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ کے اور اس کے بعد سارے وہ کام کرنے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تھے، وہ نہیں، ریئل توبہ۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ کوششیں چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں نا، جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنا آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، کتنا کچھ ضائع، کتنا کچھ انویسٹ کیا ہوا ہے، سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے، اور انسان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کتنا میرے پاس جو نا ٹائم بچ گیا ہے۔ موسٹ پروبیبلی میں بونس پہ چل رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میری لائف سپین کتنا ہے، اینڈ suddenly if the time comes what do I have in my hand۔ وہ میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ ہماری فرینڈ ہے، ان کے وہ آئی اور بتانے لگی کہ میرے بچے کا، میں اور میرا بیٹا کہیں جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہوا، اور اسی کی سائڈ پر لگی گاڑی اور پوری گاڑی ٹوٹل ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن ہم بچ گئے دونوں۔ اور جب میں گھر آئی تو وہ جا کے اس نے ایک دم نماز نیت کیا اور رونے لگا۔ تو میں نے جا کے کہا کہ شاید ڈر گیا بچہ کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، کہ ماں باپ کو غصہ لگتا ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹے کوئی بات نہیں، چیزیں جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں، شکر ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ اس نے کہا نہیں ماما، میں اس بات پہ نہیں رو رہا تھا، میں اس بات پہ رو رہا تھا کہ اگر آج میرا دن ہوتا جانے کا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دکھانے کو۔ اینڈ ہی از اے ینگ پرسن، یونیورسٹی گوئنگ بچہ۔ یہ ریئلائزیشن جو ہوتی ہے نا انسان کو کہ ہر وقت میں نے تیار بیٹھا ہونا ہے اپنا لگیج سنبھال کے، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے، یہ خیال ہمیں بہت فریش اور بہت صحیح بنا دیتا ہے، سیدھے راستے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم موت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی سامنے پیشی سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، تو پھر غلطیوں کے اوپر غلطیوں کے اوپر غلطیاں، اور پھر جسٹیفائی کرنا اپنے آپ کو کہ کیا ہو گیا، میں نے اس وجہ سے یہ کیا تھا، میں نے اس وجہ سے یہ کیا تھا، کیا ہو گیا، نیند آ گئی تھی، اب سو گئے تو کیا ہو گیا. یہ الارم لگائیں، کسی سے مدد مانگیں، اور جب کوئی مدد کرے تو اس کو ایکسپٹ کریں کہ دیٹ از اے ہیلپ. اسی کے اوپر چڑھائی نہ کر دیں کہ تم نے مجھے جگایا کیوں، تم نے مجھے ڈسٹرب کیوں کیا. تو ایسی زندگی، وہ کہتے ہیں نا کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک گھڑی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی شان اور اس کی قدرت پر غور و فکر کرنا ساری رات نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنا روشنی ہے. یعنی آپ نے بتی جلا دی، آپ نے لائٹ آن کر دی ہے، اور آپ کو ہر چیز فائدے اور نقصان کی نظر آ رہی ہے. جو تمہارے دل میں داخل ہوتی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب جب آدمی کے اندر سوچ کا مادہ ہو تو ہر چیز میں اس کے لیے عبرت اور نصیحت ہوگی. ہر چیز میں، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے، کسی چیز پر نظر پڑنے، وہ ہر چیز کو کنیکٹ کرتا. ہی نوز ہاؤ ٹو جوائن دا ڈاٹس. اس کی زندگی میں ڈاٹس بکھرے ہوئے نہیں ہوتے، اسکیٹرڈ نہیں ہوتے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کون سا ڈاٹ کس کے ساتھ جڑے گا، کیسے کنیکشن بنانا ہے. اور جو اس کی فقہ القلوب کی کلاس میں ہم نے یہ جو پڑھا تھا نا، یہ باتیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم سے وہ کلاسز مس ہو جاتی ہیں جو غور و فکر والی ہوتی ہیں. اور فقہ القلوب ایک ایسی کلاس ہے، یقین کریں کہ وہ قرآن اور حدیث کو ایسی ایسی جگہ پہ جوڑتے ہیں، اور وہ ڈاٹس جو ملتے ہیں نا، اور غور و فکر کا جو موقع ملتا ہے، اٹ از سو امیزنگ. اینڈ یو یو اسٹارٹ ٹو لو یور لائف، کہ مجھے تو اپنی زندگی سے پیار ہو گیا کہ اس زندگی میں کر کیا کیا سکتی ہوں. دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو. ایچ اینڈ ایوری مومنٹ از اے پریشیس جیم جس کو میں نے انویسٹ کرنا ہے. آئی کی ناٹ افورڈ ٹو لوز دیٹ مومنٹ ان مائی لائف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ غور و فکر کرو. غور و فکر وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. جس نے اپنے پورے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ محسن بھی ہوا، احسان کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، احسان کے ساتھ عبادت کرتا ہے، احسان کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ نہیں گرے گا. اس نے ایسے کڑے کو تھام لیا ہے، ایسا ہینڈل پکڑ لیا ہے جو اس کو کہیں گرنے ہی نہیں دیتا. وہ دائیں بائیں جھولتا تو ہے لیکن گرے گا نہیں، ہڈی بوٹی سلامت رہے گی اس کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا اور اللہ تعالیٰ کی اوپر توکل کی کیفیت جو اس کے اوپر آ جائے گی. لیکن کیا کرے گا؟ جو پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا. تو یہ جو ہے نا، جو رائٹر ہیں فقہ القلوب بک کے، محمد بن ابراہیم ابن عبداللہ تویجری، وہ اتنا پیارا یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو خرق عادت چیزیں دکھانے کے بغیر آپ کو غور و فکر کا دیتے ہیں دعوت. ہم سمجھتے ہیں نا معجزہ کوئی ہوگا، یعنی جیسے حضرت ابراہیم کے ساتھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے نا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ تم معجزے تمہارے اندر اور تمہارے آس پاس ہیں، دیکھو ان کو ڈسکور کرو. ڈونٹ ویٹ فار سم تھنگ وچ از ان یوزول، کیونکہ یوزول چیزیں ہمارے لیے اتنی روٹین کی بن جاتی ہیں کہ ہم ان پہ غور و فکر ہی نہیں کرتے. کہ جیسے وہ تھا نا کہ حضرت زکریا نے بڑی فریاد کی اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، بچہ ہے کوئی نہیں میرے پاس، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، وہ بھی بڈھی ہو گئی ہے، اور اس کہنے کے باوجود کیا کہتے ہیں، مجھے ولی چاہیے، مجھے اپنا وارث چاہیے جو یہ کام سنبھالے دین کا. تو اتنی پیاری انہوں نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ آپ کو ایک بچہ ملے گا اور جس کا نام یحییٰ ہوگا. اور ویسا تو نام بھی کسی نے نہیں پہلے رکھا، آپ کو وہ بچہ ملنے جا رہا ہے.
تو ایک دم کیا کہتے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر یتیا، کہنے لگے اللہ پر میرا بچہ کیسے ہوگا، میں تو میں تو بیوی پانچ ہے اور میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، بہت ہی کمزور. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. what اللہ can do anything. آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ دے. آپ بھی تو پیدا ہوئے تھے اور آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، یعنی you are a معجزہ in yourself. How did Allah create you and you came to this world؟ یعنی ہمارے اپنے اندر اتنی نشانیاں ہوتی ہیں، معجزات ہیں. یہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہوتا ہے، کہاں جاتی ہے اس کی نیوٹریشن، کہاں جاتا ہے اس کا گند، کیسے یہ چیزیں جدا جدا ہو رہی ہوتی ہیں، کیسے خون کے اندر چیزیں جاتی ہیں، کیسے آکسیجن خون کے اندر جاتی ہے، یہ کیا چل رہا ہے آپ کے اندر، یہ معجزے ہی تو چل رہے ہیں نا، بہت سارے معجزے چل رہے ہیں جن کو دیکھنا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. We don't have to wait for something unusual. یہ یوزول چیزیں جن کو ہم نے روٹین میں سمجھ لیا کہ یہ تو ہونا ہی ہے، ہم کھائیں گے تو انرجی ملنی ہی ملنی ہے، اور ہم سانس لیں گے تو وہ تو آکسیجن جانی ہی جانی ہے ہمارے بلڈ. نہیں، ہر چیز ایک معجزہ ہے. جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سوچنا شروع کر دیا نا کہ کتنی کتنی نعمتیں ہم لے کے چل رہے ہیں اور پھر اس کے باوجود ہم اتنی شکایتیں کرتے ہیں، تو پھر اس وقت ہم کو احساس ہوگا کہ نہیں، میں ایسا بندہ، ایسی بندی بننا چاہتی ہوں جو اللہ کی شکر گزار ہو اور غور و فکر کرنے والی ہو. انشاءاللہ باذن اللہ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں، ہم پڑھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم شکر گزار بن جائیں اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے معاملات درست ہو جائیں، ہم پرابلم سالور بن جائیں، ہم پرابلم کریٹر نہ ہوں. بس یہ آپ اپنے لیے ایک موٹو بنا لیں، I don't want to become a problem creator. No matter where I go, in my house, in my workplace, with my family, with my friends, with my relatives, I just want to be a person who solves the problems. Then the real thing is going to happen to you. اور یہ سبمیشن جو ہوتی ہے نا کہ اور ایڈمٹ کرنا کہ کہاں کہاں پر میری غلطی ہے اور اس غلطی کا درست کرنا، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم ساری زندگی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں اور ساری دنیا کو غلط بولتے رہتے ہیں. سب دنیا غلط ہے، صرف میں صحیح ہوں، سب دنیا غلط ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ جیسی نیت ہوگی، جیسی دعا ہوگی، کیا حرج ہے اس چیز میں کہ ہم سوری کہتے ہیں، ایڈمٹ کر لیں، اللہ کو بھی، اللہ کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. تو پھر تعلق کیا ہوگا، تعلق درست ہو جائیں گے، سیدھے راستے پر چل پڑیں گے. آج ہم جو حدیث پڑھیں گے نا، یہ والی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لی تھی رمشا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہوتے تھے گھر میں، اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے لیے نکل جاتے تھے. ہاں یہ بھی ہے، اور ایک دوسری بھی، المسلم و اخو المسلم. آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ کی کتاب میں، آئی تھنک دیٹ از 190. نہیں پیچھے چلو 190 حدیث جو ہے، اور پیچھے یہ جی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق. ساری دعا کریں، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا ولا یصرف عنی سیئہا الا انت. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہترین ہدایت دے دیجیے، اور ان کو درست کرنے والا آپ کے سوا اور کوئی بھی نہیں، اور ہمارے اخلاق کو برائیوں سے بچائیے، اور برائیوں سے بچانے والا آپ کے سوا اور کوئی بھی نہیں. عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. سالم رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، فی الدین. ٹھیک ہے نا، یہ اخوت فی الدین ہے.
اور اس مسلم کے کہنے میں مسلمات بھی آ جاتی ہیں کہ جیسے یہ نہیں کہنا کہ آدمی آدمی کا بھائی ہو سکتا ہے، ہم تو نہیں نہیں، بہنوں کا بھی ذکر اس کے انڈر ہی آ جاتا ہے. دس از اے وے آف عربک لینگویج. لا یظلمہ، نہیں وہ اس کے اوپر ظلم کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ وہ اس کو حوالے کرتا ہے یعنی دشمن کے. من کان فی حاجت اخیہ، جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت کو پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا رہتا ہے. ومن فرج عن مسلم کربہ، اور جو کوئی ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے کسی مسلمان کی تکلیف کو، فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامت، کہ جو تو اللہ تعالیٰ اس سے دور کرتا ہے تکلیف کو قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے تکلیف کو. ومن ستر مسلمن، اور جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا، سترہ اللہ، پردہ رکھے گا اس کا اللہ تعالیٰ یوم القیامہ، قیامت کے دن. امیزنگ امیزنگ ڈیلز جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو مل رہی ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر بہت بڑے بڑے انعامات کا ذکر ہے. اچھا، ہم پتہ ہے اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ ہم زندگی گزارتے ہیں اور ہم اپنے ڈیلی روٹین کے کاموں کو ثواب نہیں سمجھتے. ہم ثواب نہیں سمجھتے، ہم ان کو برڈن سمجھتے ہیں. یعنی ان کو ذمہ داری تو سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس ذمہ داری کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کوئی اجر یا ثواب بھی دے گا. اور اس کی وجہ سے معاملات جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر کام پر، ہر وہ کام جو آپ پیورلی for the sake of your life in this world you're doing for yourself and for others, he is giving you the glad tiding, the good news of ajr from Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کھاتے ہیں اور آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کا کھانا آپ کی عبادت بن جاتا ہے. آپ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. یعنی کون سا دین ہے جو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ کو اجر بتاتا ہے اور آپ کی زندگی کو انجوائبل بنا دیتا ہے، ریلیکس کر دیتا ہے اسلام کے سوا؟ تو کب آپ اس کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس کے ساتھ کنیکشن فیل کرتے ہیں. یہاں پر وہ کنیکشن بتایا جا رہا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور بھائی بہن کیسے رہتے ہیں؟ یعنی آپ کی کتنی بھی آرگیومنٹس ہو رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، لیکن آپ ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بہن بھائی نا بہت لڑتے ہیں، چھوٹے ہوتے میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اگر کوئی دوسرا آ کے ان کے بھائی کو بہن کو ٹچ کرے تو ان کی غیرت جاگ جاتی اور وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے دلوں کو جوڑنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہو. آپ ان کی دنیا کی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتے اور ان کی آخرت کی بھی تکلیف نہیں دیکھ سکتے. جب آپ کسی کو دین کی بات بتایا کریں گے نا، اور جیسے جگانا ہوتا ہے فجر کے لیے، تو دوسرا کہے کہ خبردار مجھے نہ چھیڑنا، مجھے نہ ڈسٹرب کرنا. تو پتہ نہیں کس نے، آئی ڈونٹ ریمبر کہ کس نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہارے بستر کو آگ لگی ہو نا، خدا نہ خواستہ، تو میں چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی، میں یہ بے فکری نہیں کر سکتی کہ لگی ہے آگ تو لگی رہے. اب میں کیا کروں؟ میں نے تو آواز دے دی ہے کہ بھائی تکلیف میں ہو، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اور نہیں اٹھ رہا. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آگ لگی ہے تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں، نہ یہ کام نہیں ہو سکتا کہ میرے بہن بھائی کوئی یا میرے بچے کو یا میرے ہسبینڈ کو کوئی تکلیف ہو، یہ آگ میرے پیارے کو نہیں چھو سکتی. تو آپ تڑپ کے وہ کام کرتے ہیں جو آپ کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو، اور جو آپ کے دل کے اندر ہو کہ not again, I'm not gonna tell him or her again because of her behavior or his behavior. تو آپ پھر بھی وہ کام کرتے رہتے ہیں. آپ پیغمبروں کو دیکھیں نا کہ اس قدر زیادہ بے ادبی لوگ کرتے تھے، اتنی زیادہ ڈسرسپیکٹ شو کرتے تھے اور ان کے آنر کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ ہر دوسرے دن
पैगंबर उसी जोश के साथ, उसी मोहब्बत के साथ दोबारा वही पैगाम दे रहे होते थे उनको और उन्हीं लोगों को। हम हैरानी होती है ना, 950 साल इतनी अ, बेअदब कौम को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह एक-एक दिन गुज़ारा होगा। क्या-क्या बातें सुनी थी और उसके बावजूद अब बातें देखें वो क्या करते थे उनको। मजनून, झूठा, जादूगर, ये सब पैगंबरों को डिफरेंट टाइटल्स उन्होंने दिए हुए ना। और ये बात किसी आम बंदे के लिए सुनने के लिए भी इतनी तकलीफ-दह होती है और एक ऐसा बंदा जिसका मर्तबा अल्लाह ताला ने बाकी सारी इंसानियत से ऊपर रखा हो, उसको ये बात कही जा रही हो और फिर भी वो नेकी के ऊपर जमा रहे और लोगों की भलाई करे। तो इसीलिए तो पैगंबरों को रोल मॉडल्स कहा जाता है ना। वी लुक अप टू देम। वी डोंट लुक एट आवर कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी। ओ जी सच का ज़माना ही नहीं रहा, ओ जी भलाई का वक़्त ही नहीं रहा, अब आप किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते। ये कह-कह के हमने अपनी सोसाइटी को बदल दिया। अब कोई दूसरे के साथ भलाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने रिपीटेडली एक जुमला बोला है और वो जुमला हमारा एक्शन बन बन चुका है। वो जुमला हमारी थिंकिंग बन चुका है। तो वी नीड टू चेंज व्हाट वी से। भलाई का ज़माना है, नेकी का ज़माना है, रहेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको नेकी का कहा हुआ है। नेकी का हर ज़माना में नेकी हो सकती है। तो अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, ला यज़लिमुहु, वो उस पे ज़ुल्म नहीं करता। ज़ुल्म की डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना। ज़्यादती करना, उसकी उसके ऑनर को नीचे करने की कोशिश करना, उसकी गीबत करना, अ, म उसके फ़ायदे को उससे रोकना। जो भलाई आपको अपने लिए पता है, आपका दिल ना चाहे कि दूसरे को बता दें कि कहीं उसको भी फ़ायदा ना हो। जी, ज़ुल्म है, ज़ुल्म है। दूसरा कोई गलती कर रहा हो और उसको ना रोका जाए, ये ज़ुल्म है। आपकी बहन, आपकी अम्मी, आपकी सास, आपकी नंद, आपके रिश्तेदारों में से कोई नमाज़ नहीं पढ़ रहा, कोई अल्लाह ताला के हुक्मों को नहीं मान रहा, देन यू कैन नॉट सिट एंड से कि जन्नों में के रास्ते पे चल रहे हैं तो चलते जाएँ, हम क्या करें? माइंड योर ओन बिज़नेस, वी कांट डू दैट। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर होगा। हिकमत के साथ देखें कि कैसे आप करेंगे। किसी और की ज़ुबान से सुनवाएँगे या वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपकी बात सुन सकते हैं, तो सुनाएँ टाइम टू टाइम, डिफरेंट वक़्तों में, डिफरेंट तरीके से। लेकिन ये ज़ुल्म आप नहीं कर सकते कि आप कहें कि अ, ये मेरा बिज़नेस नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम सबको तो अल्लाह ताला ने लोगों के लिए पैदा किया है। लेकिन हम समझते हैं नहीं, हमें हमारे लिए पैदा किया है। I'm just me, myself and me again and again and again. Everything is about me. No, it's not. It's about others. कि कैसे हम दूसरों को फ़ायदा पहुँचाकर अपना फ़ायदा कर सकते हैं। हाँ, अगर आखिरत के बारे में आप अपने बारे में बहुत कंसर्न है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स गुड। बट इफ वी आर स्टिंजी एंड वी आर self-centered and we only and only think about ourselves, that's a problem. किसी भी तरीके से बेनिफिशियल हो जाए लोगों के लिए और ये जुल्म ना करें। जुल्म की डिफरेंट फॉर्म्स पता करनी बहुत जरूरी है, पीछे हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। और फिर आगे क्या कहा, मुस्लिमहू, और वो उसको दुश्मनों के हवाले नहीं कर देता। यानी अगर कोई एक बंदा ये नहीं कि अपना भाई पकड़ के तो दूसरे को कहे ये लो पकड़ो मारो, इसको मार दो। ऐसे ये नहीं कर सकते कि कोई बुराइयां कर रहा हो हमारे सामने, हमारी बहनों की या हमारे भाइयों की, और हम कहें ओके, हाँ, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और कहें ठीक है। वो उनके हवाले नहीं कर देता, बल्कि कहता नहीं, नहीं, ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें उनके बारे में बहुत भी अच्छी बातें हो सकती हैं जो आपको नहीं मालूम। मोस्ट प्रोबेबली वी डोंट नो what good deeds they have been doing in secret and what is the level of their respect in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. We don't know. We don't know. आप उनके ऊपर ये बातें मत करें कि हो सकता है कि आपकी गुड डीड्स भी, वो तो ऑलरेडी अच्छे काम कर रहा हो और आपकी अच्छाइयां भी उसकी झोली में जाके पड़ जाए। सो जस्ट प्रोटेक्ट योर गुड डीड्स।
وہ دشمنوں کے حوالے اپنے بھائی کو نہیں کرتا جان بوجھ کے. من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اللہ یہ پتا چل جائے نا ساروں کو، سبحان اللہ، تو ہم بہت سارے کام دوسروں کے لیے کرنے لگ جائیں کہ اللہ میرے کام کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ہاتھ میں سب طاقت ہے، پوری زندگی ہم اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. عورتیں کہتی ہیں نا یوز کر رہے ہیں ہم کو، یوز کر رہے ہیں ہم کو. او اللہ کی بندی، او یوزفل ہو تو یوز کر رہے ہیں نا، یوز لیس ہوتی تو نہ یوز کرتے. بن جو یوزفل، الحمدللہ کا کلمہ کہیں. میں یہ بات نہیں کری کہ وہ جب مس یوز کرتے ہیں اور ابھی یوز کرتے ہیں تو جنرل بات کری ہوں، جنرل بات کری ہوں کہ اگر کسی کو آپ سے فائدہ پہنچتا ہے تو کہیں الحمدللہ آئی ایم یوزفل. الحمدللہ. اگر میں کسی کا کام کر دوں گی، بہت زیادہ اوور تھنکنگ نہ کیا کریں. نیکی کا کام جب کان میں پڑ جاتے نا، ڈونٹ اوور تھنک. خود کیوں نہیں کرتا؟ جیسے کوئی کہتا نا آپ کو یہ چیز مجھے بتا دے، تو آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ ڈھونڈ کے بندہ کر دیتا ہے. اس کا ایڈریس دے دیں، ایڈریس بتا دیں، آؤٹ آف دا وے جا کے وہ بھی گوگل سرچ کر سکتا ہے. اکثر بیچتے نا یہاں لوگ پوچھتے ہیں الہدا کا ایڈریس کیا ہے، دل میں ایک دم آتا ہے کہ گوگل سرچ، لیکن نہیں. اوکے یہ نئے بندے ہیں نا، ان کی ہیلپ کرنی ہے. جو جن کو تربیت کرنی ہوتی ہے نا، وہ ڈفرنٹ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سکھا دیتا ہے بندہ کہ اس طرح آپ اس جگہ پر جائیں، یہ کام کریں، یہ کام کریں. لیکن جو نئے بندے جو آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں، اور بس ایک سٹیپ آپ نے ذرا سا پش کرنا ہوتا ہے، وہ نیکی کے مرکز میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس وقت اگر آپ یہ کہتے ہیں نا تو آپ خود ہی گوگل سرچ کر دیں، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے رہنے دو، بڑی دور ہے، کون کرے. لیکن اگر آپ راستہ بتا دیں گے، فون نمبر دے دیں گے، دن بتا دیں گے، آؤٹ آف دا وے جا کے، اور یہ آپ کو یقین ہوگا کہ میں اگر کسی کے لیے آسانی کر رہی ہوں تو اللہ میرے لیے آسانی کر رہا ہے. اللہ میری مدد کرے. مجھے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو میں دوسروں کی مدد کروں گی، میں صرف اپنی مدد نہیں کرتی رہوں گی. لیکن ہو یہ گیا ہے کہ ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے کے سارے کام ہم کر لیں، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے خول میں سے نکل کر دوسروں کے لیے کچھ کرنے پر اجر اور ثواب کیا ہے، اور یہ کتنا بڑا انسینٹیو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری حاجتوں کو پورا کر دے گا. ایک دفعہ استاذہ نے بتایا تھا کہ جب میں کسی مشکل میں پڑتی ہوں تو میں فٹافٹ یہ سوچنی شروع کر دیتی ہوں کہ میں کس کی مدد کر سکتی ہوں، اور میں لوگوں کی مدد کرنے لگ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے ریٹرن میں میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مشکل کو آسان کر دے گا. تو چلیں یہ بھی آج ٹپ مل گئی ہے کہ جب کہیں پھنسے ہم نا، خدا نہ خواستہ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بس عافیہ، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں. لیکن چونکہ یہ دار الامتحان ہے تو اس میں تو امتحان منٹ منٹ کو آئے گا. اگر کسی امتحان میں پڑ گئے، کیا کریں گے آپ؟ بولیں، بتائیں مجھے کیا کریں گے اس بات کو سننے کے بعد کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. دوسروں کی مدد کرنے ڈھونڈیں گے کس کو مدد چاہیے. ہاں شاباش، ڈھونڈیں گے. Don't wait for that person to come to you. You try to find the good deed that is going to make your life easy. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبًا، جس نے کسی مسلمان کی چھوٹی چھوٹی، don't think about big stuff that is out of your hand, millions of dollars کی کوئی کام. No, calm down. ایسی چیز سوچیں، چھوٹی سی چیز، کسی کی کون سی قربا مصیبت کو کہتے ہیں، کون سی مصیبت اس کی آسان کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی چیز چاہیے، کسی کو کوئی کھانا چاہیے، کسی کو کوئی مشورہ چاہیے، کسی کو مسکراتا ہوا چہرہ چاہیے، کسی کو رونے کے لیے کندھا چاہیے. یعنی کچھ کوئی بھی چیز، کیا 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 کون سی اس کی تکلیف کو میں اس سے ہٹا سکتی ہوں. تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا قرب جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. اس دن چھوٹی مصیبت بھی بہت بڑی ہو جائے گی. اس وقت تو بندہ ایک ایک ذرے کی نیکی کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اور ایک ایک مصیبت، جو چھوٹے چھوٹے ہم غلط کام کرتے ہیں نا ادھر ادھر، وہ اس وقت جو ہے نا سمجھیں کہ
بڑے بڑے لگنے لگ جائیں گے. وائی ڈڈ آئی ڈو دیٹ, وائی ڈڈ. اس دن کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس دن کی مصیبت ہٹا دے گا ہم سے. یہ کتنی بڑی چیز ہے. کیا کیا لوگوں کی مصیبتیں ہوتی ہیں جو ہم ان کی آسان کر سکتے ہیں, ان کو کس طرح مشکلوں میں سے نکال سکتے ہیں, بتائیں مجھے. کیا مصیبتیں لوگوں کو پڑی ہوتی ہیں جس کو ہم آسان کر سکتے ہیں. ہم زیادہ تر تو آج کل یہی دیکھا جاتا ہے کہ یعنی سننے والا کوئی نہیں ہے لوگوں کو. لائک اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوں تو کبھی بالکل کبھار صحیح ہے. they just want you to listen, they don't want any advice, they don't want any solution, they just want you to be there. پر ہم سے وہ بھی نہیں ہو پاتا. یہ ایک بات ہے. بالکل. آج کل نا سائیکولوجیکل پرابلمس بہت ہو گئی ہیں لوگوں کے پاس. یعنی وقت نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے, بیکاز سچی بات بتاؤں, ٹیلی فون اور میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا کہ سب لوگ اپنے اپنی دنیا میں مست ہیں اور وقت نہیں ہے. اور یہ کہ کوئی کسی کی بات سن لے اور اس کو اچھا مشورہ دے دے, اس کے دل کو سکون دینے والی کوئی بات کر دے, کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشخبری اس کو بتا دے, کوئی دل کو حوصلہ دلا دے, یہ بہت بڑی بات لوگوں کے لیے ہو گئی ہے. حالانکہ دس از سچ اے اسمال تھنگ, بٹ بیک ان دا ڈیز اٹ واز a normal thing. ایسی سائیکولوجیکل پرابلمس ایز سچ جیسی اب نظر آنے لگ گئی ہیں ویسے پہلے نہیں تھی, کیونکہ اس وقت میں ہمسائے بھی ایک دوسرے کے رشتے داروں کی طرح تھے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی, اور ہر چیز شیئر کرنے والی, ہر چیز, کھانا شیئر کرنے والے, سیلیبریشن شیئر کرنے والے, مشورہ, رشتہ ہو رہا ہے تو ہمسایوں سے بھی مشورہ ہو رہا ہے, سب کچھ. لیکن اب ایسا نہیں, اب تو رشتے دار بھی نہیں کام آتے. تو اس وقت میں چلے یہ ایک مصیبت ہے کہ کسی کی بات سن لی, کسی کو مشورہ دے دیا. اور کیا ہوتی ہے مصیبت, کیسی مصیبت میں کسی کو کسی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ پرابلمس ہوتی ہیں سب کی, ان پرابلمس میں سے نکالنا. آپ سوچ لیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو کیا کیا پرابلمس ہیں, اور اس کے بیچ میں سے اس کو نکالیں گے. جس وقت نکالیں نا, ساتھ ہی کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے لیے آسانی کرے گا. اور اگلی بات تو بہت ہی پیاری ہے, ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی. یہ جو ہے نا, یہ آج کل بالکل ناپید ہو چکا ہے. کوئی کسی کی پردہ پوشی نہیں کرتا, بلکہ ہاں پردے کھولتے ہیں, میڈیا کے اوپر آ کے پردے کھولتے ہیں. آپ دیکھیں کہاں سے بات شروع ہوتی ہے, آپ کے اوپر جو بیٹھے ہوئے کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ گئی, کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ گئی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو بندہ غلطی کر رہا ہوتا تھا اس کے آس پاس کے لوگ ہی اس کی کریکشن کر دیتے تھے, اور وہ شرم کے مارے اس چیز کو درست کر لیتا تھا. اور اب کیا ہو گیا ہے کہ ایز سون ایز کسی کو پتا چلتا ہے کسی کی چھپی بات, وہ اس کو اتنا آبویسلی منہ کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ جس کی برائی بتائی گئی ہوتی ہے وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب سب کو پتا چل گیا تو اب باقی کی بھی چیزیں پتا چل جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ ڈھیٹ ہو کے وہ گناہ کرتا رہتا ہے, اور کریکشن کا ٹائم نہیں اس کو ملتا, یا کریکشن کی سوچ ہی نہیں آتی, کیونکہ اس کا سب کچھ کھل چکا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہر لیول پر اپنے بچوں کو بھی یہ بتانی چاہیے کہ کسی کا پردہ رکھنا, کسی کی کوئی غلطی دیکھ لی اور اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو اناؤنس نہیں کر دینا, بلکہ اگر آپ روک سکتے ہیں اس کو اس برائی سے تو روکیں, زبان سے روک سکتے ہیں روکیں, ہاتھ سے روک سکتے ہیں روکیں, نہیں تو دل میں برا جانے اس کو نصیحت کر دیں ڈفرنٹ طریقے سے, انڈائریکٹ طریقے سے, ڈائریکٹ طریقے سے, لیکن اس کو بے عزت نہیں کرنا اناؤنس کر کے. اور اس وقت دیکھیں کہ فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر, اور یعنی کوئی بڑے سے بڑا جو آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو حکمران کی سطح پر ہے, یا چھوٹے سے چھوٹا کسی بندے کی عزت محفوظ نہیں ہے.
فوراً کے فوراً نشر کر دیتے ہیں. اگر کسی سے بڑی غلطی بھی ہوئی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ اسلام میں کیا ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا تو 4 گواہ اس کے خلاف لے کر آئیں گے جن چاروں نے اپنی آنکھوں سے وہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ 4 بندے اکٹھے اس کو دیکھ سکیں؟ نہیں، بہت ہی مشکل ہے، آلموسٹ امپاسبل ہے. اور اگر اس میں سے ایک بندہ آگے کہتا نا کہ یہ زنا ہے تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ؟ 3 اور بندے لے کر آؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس بندے کو موقع مل جائے توبہ کا اور اس کا گناہ چھپا رہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے یہ ایک بندہ منہ کھول کے اس کو کہہ دے گا اور اس کے اوپر الزام لگا دے گا، اب یہ چیز کھلے گی تو بہت سارے اور لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گی. لوگ کہیں کہ اس نے کیا تو ہم بھی کر لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ زنا کتنی عام ہو گئی ہے، کیونکہ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کا فلرٹنگ اور اس کی انلیگل ریلیشن شپ اور افیئرس کی کہانیاں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ہر جگہ پہ وہ ڈال دیتے ہیں. تو دوسرے کتنے سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کتنے سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ایک چیز کو کھولنے کی ضرورت. اور اسلام نے کیسے اس چیز کو ہولڈ کیا ہوا ہے کہ برائی کو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ برائی کو منہ کھول کر بیان کیا جائے، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ جج کے پاس جائے گا، وہ اس بندے کے پاس جائے گا جو اس کی مدد کر سکتا ہے. پورے زمانے کو نہیں بتا دے گا کیونکہ پورا زمانہ اس کی مدد نہیں کر سکتا. ہاں، وہ برائیوں کے راستے کھلنے آسان ہو جائیں گے لوگوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پرابلم سالور بنا دے، ہمیں پرابلم سالور بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے سب لوگوں کو خیر ملے. میں لوگوں کے پردے رکھنے والی ہوں، میں لوگوں کی مصیبت میں ان کے کام آنے والی ہوں. ان کو ایک دن میں ایک بندہ بھی اگر کوئی مسکرا کے کسی کو دیکھ لیتا تو دوسرا بندہ خوش ہو جاتا، کہتا ہے میں اتنا اداس تھا لیکن ایک دم میرا دن بدل گیا کہ آپ کو مسکراتے دیکھ لیا تو الحمدللہ، اور آپ نے یہ بات کی تو میرا دل خوش ہو گیا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی بات تھی، میں نے تو سوچا بھی نہیں کہ اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کہ کوئی بندہ اتنی تکلیف والا جو ہے وہ اتنا ریلیکس ہو جائے گا. ہاں جی، ایسا ہوتا ہے. کیا آپ کسی کو یہ کہتے تھے آپ اتنی اچھی لگ رہی ہیں، آج تو یہ رنگ تو آپ کو بہت سوٹ کرتا ہے، الحمدللہ کہ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، مجھے بہت خوشی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے بہت راستے آسان کرے گا. کسی کو دعا دے دینا، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ بنائے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں لیکن دوسروں کی زندگی میں بہار لے آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر کی چابی بنائے، خیر کی چابی بنائے اور شر کا تالا بنائے. آمین. اچھا جی، لاسٹ حدیث یہ جو ہے نا اس چیپٹر کی 194. آگے چلو رمشا، let me have a look کہ is there anything that we missed. آگے چلیں. یہ والی حدیث عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، روایت کی اور کہا سألتو، میں نے سوال پوچھا. یہ جو آخر میں تو ہے نا یہ میں کے لیے، ٹھیک ہے نا. سألتو، میں نے سوال کیا. عربی میں نا یہ سوال ہوتا ہے سین حمزہ لام سے، ہم اردو میں سوال کہتے ہیں واو سے، اصل میں یہ سین حمزہ لام سے. تو سألتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان. یہ چیز آپ کے ساری زندگی کو نیکی میں بدل دیتی ہے. آپ کی ساری زندگی کو اللہ پر ایمان جو ہے وہ آپ کے ہر عمل کو ایک نیکی میں کنورٹ کر دیتا ہے.
آپ ہر چیز اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہم کھا رہے ہیں تو اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری چیزوں میں طاقت آئے کہ میں نیکیاں کروں, میں نمازیں پڑھوں, میں لوگوں کی بھلائی کے کام کروں. آپ سو رہے ہیں تو اس لیے کہ میں جب اٹھوں گی تو میں فریش ہو جاؤں گی اور میرا جسم الرٹ ہو جائے گا, ایکٹیو ہو جائے گا. ہر چیز آپ اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں کیونکہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے, قیامت کے دن پر ایمان ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, تو آئی ایم جسٹ کنورٹنگ مائی لائف انٹو گڈ ڈیڈ. یہ چیز سب سے بیسک چیز ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے ہماری. وہ جہاد فی سبیلہ ہی, اور اس کی راستے میں جہاد, اپنی جان کو بھی لگا دینا, اپنی جان کو, اپنے مال کو اللہ کے راستے پر لگانا. کل جو ہے نا بات ہو رہی تھی کسی ینگ بچے سے, اور اس نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ ویڈیو شیئر کی کہ اس میں تھا کہ دنیا کے بندے نہ بنو, آخرت کے بندے بنو. اور جو بہت زیادہ دولتیں سمیٹتے ہیں وہ ڈسٹرب رہتے ہیں, سیٹسفائڈ نہیں رہتے, ان کا فیملی کے پاس فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, اور ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے بنائی, باتیں صحیح انہوں نے کی تھی. تو اس نے کہا انہوں نے غلط طریقے سے بات کی ہے. اللہ سبحان, اس وقت مسلمان بالکل ڈاؤن ٹراڈن ہو گئے ہیں, کوئی کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, حق حلال کی روزی کمانے اور اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جبکہ مسلمان اتنے ویک ہیں, we should encourage them to own things so that we are going to be strong, instead of saying کہ آپ دنیا کے بندے ہو. اور یعنی اس کو غصہ لگا کہ یہ بات کیا کہ آپ باقی جو لوگ کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کوئی بزنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کو بھی نیچے کر رہے ہیں کہہ کے کہ تم دنیا کے بندے. تو پھر میں نے جب وہ بند ہوگی, کانورسیشن ختم ہوگی, تو اس کے بعد میں سوچتی رہی, میں نے کہا ہاں, پھر میں نے میسج کیا, میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, ایک چیز مسنگ تھی اس بندے کی بات میں, اور آپ کی ساری بات صحیح ہے کہ حق حلال کی روزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک نیک مومن کے ہاتھ میں حق حلال کی روزی کیا ہی اچھی چیز ہے کہ اس کے ساتھ وہ کتنا صدقہ کرتا ہے اور کتنی نیکیاں کماتا ہے. لیکن جو چیز انہوں نے مس کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا شوڈ ناٹ بی کہ آپ اللہ کے حکم کو سٹیک پہ نہیں لگاتے, آپ اللہ کے حکم کو لائن پہ نہیں لگا کے اور دنیا لیتے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی مسجدوں کی نمازیں مس ہو رہی ہیں بیکاز آف یور بزنس, اور آپ کی قرآن مس ہو رہا ہے بیکاز آف یور بزنس. اف یو آر ڈوئنگ یور وٹ ایور از obligatory on you, اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں اور دولت کما رہے ہیں تو بالکل بے شک وہ حق حلال کی کمائی اور اس کے لیے اسٹرائیو کرنا بھی عبادت ہے. لیکن اگر اللہ کے دین کو اسٹیک پہ لگایا ہوا ہے کہ یعنی میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور میں قرآن نہیں پڑھ سکتا اور کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پھر وہی روزی جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. تو یہ بات ہے کہ ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے درست طریقے پر لگانا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد جان سے بھی اور مال سے بھی, ٹھیک ہے نا. قلتو, پھر میں نے کہا فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ, اب آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ اچھا, رقاب رقب سے یعنی گردنیں چھڑانے والی جو بات نہیں ہے, کہ کون سا غلام آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے, کس گردن کو چھڑانا سب سے زیادہ افضل ہے. قولا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا یہ جو ساری باتیں بتا رہے ہیں نا, یہ ایک طرح سے آپ کی زندگی کو سیٹسفائیڈ لائف میں چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ جب آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ دوسروں کے فائدے کے بنتے ہیں. جب آپ کے دل کے اندر ڈسسیٹسفیکشن ہوگی نا تو آپ ہر ایک کے ساتھ چڑ کے بولیں گے, ہر ایک کے ساتھ غلط معاملہ کریں گے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے. لیکن جب آپ کے اندر سکون ہوگا نا, اطمینان ہوگا, جیسے دریا کا پانی بہ رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ دوسروں کے بھی فائدے کے بن جائیں گے. اور یہ چیزیں سب آپ کو سیٹسفائی کرنے والی ہیں. جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کے اندر سیٹسفیکشن آتی ہے. جب آپ اللہ کے لیے اپنی جان کو کھپاتے ہیں تو آپ کو سیٹسفیکشن آتی ہے, کیونکہ اللہ کے ساتھ آپ نے بات جوڑی ہوئی ہے. اگر بندوں کے ساتھ کریں نا تو آپ ادلے بدلے کا معاملہ کرتے ہیں, میں نے کیا تو تم نے کیوں نہیں کیا, میں نے کیا تو تم نے کیوں نہیں. لیکن جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو اجر کی امید ہوتی ہے اور دنیا میں آسانی کی.
تو اب وہ یہ پوچھیں کہ کون سی گردن آزاد کرنا سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ، جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہو، کس لحاظ سے؟ تمنن، قیمت کے لحاظ سے، یعنی جو مہنگا غلام ہو، جو ینگ ہوتا تھا اور طاقتور ہوتا تھا، باڈی اس کی اسٹرانگ ہوتی تھی، وہ قیمت بھی اس کی زیادہ ہوتی تھی، تو سب سے زیادہ قیمت کے حساب سے مہنگا. وہ انفاسوہا، یہ انفاسو ہے، نفوسا کا جمع ہے. نفوسا کہتے ہیں مرغوب اور نفیس چیز کو، یعنی جو بہت ہی پسندیدہ ہو، اس کو کہتے ہیں. ہے نون فاسین صحیح ہے، لیکن ذرا سی زبر زیر پیش کی فرق سے میننگ چینج ہوتا ہے. وہ انفسہا عند اہلہا، کہ وہ سب سے زیادہ مرغوب ہو، سب سے زیادہ ڈیئر ہو اپنے مالکوں کے لیے. وہ جب وہ اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ بہترین گردن چھڑانی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے آ کے غلاموں کی آزادی کے لیے کیا کیا انسینٹیوز دیے تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اتنا اسٹرانگ غلام ہو اور کوئی اس کو آزاد کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کون سا غلام آزاد کرنا اچھا ہے؟ جس کو کوئی ساری زندگی نہ چھوڑے، اس کو چھوڑو. یہ بہت پیاری بات ہے کہ ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ غلام تھے نا اور خریدتے بیچتے آپ ہی کے صحابہ تھے، وہ غلام تھے. تو بات ساری یہ ہے کہ جس کی عقل ٹیڑھی ہو جائے نا تو وہ ٹیڑھی طرح سوچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا تھا کہ غلام، اس وقت سلیوری تھی اور بہت اسٹرانگ سلیوری کا سسٹم چل رہا تھا. اس وقت اگر آ کے اچانک کہہ دیتے سب غلاموں کو آزاد کر دو، تو ان غلاموں کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی اور وہ آزاد ہو کے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے، لڑتے، مرتے، چوریاں کرتے اور پوری سوسائٹی میں ایک کیوس کریٹ کر دیتے. لیکن کیا ہوا؟ سلولی اینڈ گریجولی لوگوں کو انسینٹیو دیا گیا کہ آپ اس کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ دے گا، آپ ایک گردن اس لیے چھڑاؤ، اس لیے چھڑاؤ، کرتے 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 سلولی اینڈ گریجولی، تاکہ غلاموں کو بھی پتہ چل گیا. اور آپ دیکھیں کہ موسٹلی غلاموں نے قرآن کا کام کیا ہے. حضرت نافع جو تھے، ڈفرنٹ غلاموں کے نام آپ سرچ کریں نا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام جو تھے، اور انہوں نے کیسے ان کو قرآن سکھایا کہ وہ بہت بڑے بڑے عالم بنے. ان کی ٹریننگ کی انہوں نے، ان کو آزاد کیا، اور وہ پھر انہوں نے کتنے کام کیے. تو سبحان اللہ، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے. ونس یو کم ٹو اسلام ود اے کلیئر مائنڈ اینڈ ہارٹ، یو وڈ انڈرسٹینڈ. اب کالے گورے جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس کی جسٹس کو دیکھ کر، اور ہمارے مسلمان سبحان اللہ پتہ نہیں کون سی اینک لگا کے دیکھنا شروع کر دیے. اینی ویز چلے آگے چلتے. کل تو میں نے کہا، یہ دیکھیں تو لگا ہے نا میں کے لیے، کل تو میں نے کہا فَإِلَّمْ أَفْعَلْ، کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں، میرے پاس ایسا غلام ہی نہ ہو اور میں آزاد نہ کر سکوں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعِينُ دَاعِيًا، کہ کسی ایسے کی مدد کرو کہ جو یعنی جو مجبور ہے، یعنی ہنر مند ہے لیکن مجبور ہے، اس کی مدد کرو. او تصنع لأخرق، یا پھر ایسی بندی کی مدد کر دو کہ جو کچھ نہیں جانتا. اخرق، خرق کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، ٹوٹا پھوٹا بندہ، اس کو کچھ نہیں پتا تو اس کو کچھ سکھا دو. جو جانتا ہے اور جو نہیں کر سک رہا اس کی مدد کر دو. ہو سکتا ہے کہ کسی کو پینٹ کی جاب آتی ہو لیکن اس کے پاس برش نہ ہو اور پینٹ نہ ہو. ہو سکتا ہے کسی کو سائیکلیں صحیح کرنے کا کام آتا ہو لیکن اس کے پاس سائیکلوں کی ٹولز نہ ہو. مدد کر دو اس کی، اسے خرید کے دے دو کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. دیر آر سو مینی ویز آف ڈوئنگ گڈ. یا پھر جو بے ہنر ہے، جس کو کوئی کرافٹ نہیں آتا، اس کو کرافٹ سکھا دو. جیسے یہ ڈفرینٹ گروپس ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ اگر بچیاں، جیسے کسی فیملی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور منتھلی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس سلائی اسکول میں چلے جائیں، آپ کی فی ہم دیں گے، آپ سلائی سیکھیں.
آپ کڑھائی سیکھیں، آپ تلے کا کام سیکھیں، آپ کوئی بھی چیز بیگز بنانا سیکھیں، آپ وہ سیکھ لو، اور اس کے بعد ہم آپ کو لمسم دے کے اور وہ چھوٹی سی شاپ بنا دیں گے یا مشین خرید کے دے دیں گے، دھاگے اور ٹیبل دے دیں گے، اور آپ اپنا کاروبار شروع کر دو. جس کو آتا ہے اس کو اور طریقے سے مدد کرتے ہیں، جس کو نہیں آتا اس کو اس طریقے سے مدد کرتے ہیں. اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ محبت پیدا کرنے والی ہے نا، سکون لانے والی ہے نا لوگوں کی زندگی میں. امیزنگ امیزنگ مشورے. قالا، حضرت ابو ذر نے کہا کہ فَإِلَّمْ أَفْعَلْ، اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، میں نہ کسی کا ہنر والے کی مدد کر سکوں، نہ کسی بے ہنر کی مدد کر سکوں، پھر کیا کروں؟ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدعو الناس من الشر، کہ پھر لوگوں کو شر سے بچاؤ، پھر ایٹ لیسٹ یہ تو کرو کہ اپنی شر لوگوں تک نہ پہنچاؤ، زبان سے، ہاتھ سے، جیسچر سے، کسی بھی اپنے رویے سے شر نہ پہنچاؤ، لوگوں کو دور کر دو اپنی شر سے. فَإِنَّهَا، کیونکہ بے شک یہ یعنی شر سے دور کرنا بھی کیا ہے؟ صدقۃن. چلیں، سبحان اللہ، یہ صدقہ ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، کسی طرح سے لوگوں کے لیے بینیفیشل نہیں ہو رہا، ہو سک رہا، گھر میں بند ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایٹ لیسٹ اپنی شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے، کیونکہ وہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جائے گا. تصدقوا بها علی نفسک، یہ صدقہ آپ اپنے نفس کے اوپر کر رہے ہیں. لوگوں کو اپنی شر سے بچا کر آپ اپنے نفس کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، اپنے نفس کا صدقہ ہے یہ. کم از کم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا پردہ نہ کھولیں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو برے جسچر نہ دیں، ایسی شکل نہ بنائیں، ایسے ایکسپریشنز نہ دیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے. آپ منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، آپ منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا بس چلے تو آپ اس کو کاٹ کھائیں. There are so many ways of doing shar from ourselves to others. بہت ساری شر ہے. ایسا لگتا ہے آپ کو کہ ہمارے میں شر ہوتی ہے اور ہم کچھ کہے بغیر دوسروں کو اس کا نقصان پہنچاتے ہیں؟ Do you think we do that? Of course. Sorry. We کیسے do. کیسے؟ Just when we talk to somebody, we have a stern face, or when we turn away from them, we make a face, or the others see us. Like our children are always observing us, and we make the other person, maybe he doesn't notice the one we're talking, but when we turn around, we make that face. And sometimes to make fun of somebody, you hit each other with your elbow and say, look what he's, you don't say anything, but somebody walks in and you say, look at him or her. So many people do that you notice it. You notice when other people are کتنی doing it, you تکلیف ہوتی ہے، notice it. کتنی بہت خراب تکلیف ہوتی ہے لگتا اگر ہے. کوئی ہنسے ایسے کسی کو دیکھ کر اور آپ سامنے سے گزر تو آپ 10 باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں، کیا چیز ہے میرے میں خراب، کس چیز کو دیکھ کر یہ ہنسی ہے. یعنی ان کے جیسچر نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا. اب آپ کتنی دیر آپ کے ایموشنز جو ہے نا وہ اوپر نیچے جا رہے ہیں، اور وہ کس نے کیا؟ اس بندے نے، اس نے اپنی شر کو آپ تک پہنچایا. اچھا، کوئی بھی چیز جو آپ کو کیا کیا چیزیں بری لگتی ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ یہ نہ کرے؟ شاباش، آپ سب کچھ نہ کچھ ضرور بتائیے. کون سی چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے؟ رفت، سائرہ، سعیدہ، صدف، جی کوئی بولے، کون سی باتیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں لوگوں کی؟ جی السلام علیکم، میں صدف بات کر رہی ہوں. جی 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 اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو یا آپ کسی کے ساتھ اچھے سے پیش، کیونکہ ہر انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. میری ایک نیچر ہے، میرے مطلب جیسے والدین کی تربیت ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی حال میں کسی کی ہیلپ کرنی ہے لیکن اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے.
تو آج کل جو میں دیکھتی ہوں کبھی کبھار اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کو ہم سے کیا فائدہ لینا ہے جو یہ اتنی ہمارے پیچھے پیچھے آتی ہیں، اور وہ اس چیز کا احساس نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم جسٹ فار ہیلپ کسی چیز میں اگر ان کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس میں ان کے لیے کوئی اچھی ہوں چیز کر دی یا کوئی اچھا مشورہ دے دیا کچھ اس طرح، اور پھر لوگ آگے سے سناتے ہیں کہ اوپر سے تو یہ لوگ کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، اور اس ٹائم اتنا دل دکھتا ہے نا کہ وہ آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں کہ ہوں لوگ اوپر سے ان کے کچھ چہرے ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں، ان کے مطلب کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہوں اس ٹائم دل بڑا دکھتا ہے کہ یار اللہ، مطلب آپ ایک صاف نیت کے ساتھ کسی کے لیے اچھا سوچ رہے ہو اور وہ آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں آپ کو کیا ہوں مطلب ہے کسی سے. اور ہوں یہ چیز آج ہرٹ کل کرتی ہے. ایک ہوں چیز ہرٹ کرتی ہے نا، ہوں تو ہاں جی. بس اس یہ وقت میں چیزیں. تو پتہ ہی آپ نے ایسے وقت میں کیا کرنا ہے. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ آپ نے کہنا کہ الحمدللہ. کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آپ کو تھینک یو نہ چاہیے ہو اور آپ کو تھینک یو کر دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی نہ تھینک یو کرے تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ عمل تو پیورلی فار اللہ گیا الحمدللہ. بے نہ شک. کسی کو پتا چلا اور نہ میرا دل کتنا اور زیادہ مطمئن ہو جائے دن کے چل اچھا ہوا کہ کسی نے مینشن ہی نہیں کیا اس کی کیونکہ وہ مینشن ہو جاتا تو ایک دم دل میں کوئی نیت خرابی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پکا محفوظ کر دیا. شکر ہے اللہ آپ تعالیٰ نے کا. بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ وہ بتایا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ یوز ہو رہے ہو، تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے. بعض اوقات لوگوں کو ہر چیز پتا ہوتے ہوئے بھی نئی انسان کو سمجھ میں آتی کہ میں نے کرنا کیا. ہم خود اسی پروسیجر سے گزرے ہوتے ہیں، لیکن جب دوسرا کوئی اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے نا تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کی ہیلپ نہیں کر رہے، وہ آپ کو یوز کرتے ہیں. تو یہ چیز بہت سننے میں یہ غلط آتی ہے، کانسیپٹ اکثر ہے. سننے میں آتی ہے. ہاں جی، یہ غلط کانسیپٹ ہے کیونکہ یہ کیا ہے کہ نا تو لوگ بہت ہی اکڑ گئے ہیں کہ ہم کسی کی کیوں مدد، ایگزیکٹلی ہم تو نہیں یوز ہونے والے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایگزیکٹلی. آپ یوزفل ہیں نا، بیکم میں یوزفل. یہی بات کہتی ہوں کہ آپ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس چیز کے لیے، کسی کی مدد کے لیے اللہ نے آپ کو ہاں چنا یہ ہے. تو سوچ وہ یہ چیز جب سوچ لینا تو پھر تھوڑی تسلی ہوتی ہے. ورنہ ہوں یا تو رہنے کے حالات نہیں رہے. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نا لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں، آپ کسی استغفر کو یہ اللہ. کہنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا چلو پھر کہ آج آپ یہ حدیث کوٹ کرنا صدف. اب یہ جو ہے نا جی کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ کسی کی مدد میں لگا ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے. آپ یہ حدیث کوٹ کر ایگزیکٹلی. دینا. یہ چیز اگر میں اپنے مائنڈ میں رکھتی ہوں نا تو مجھے تسلی رہتی ہے. لیکن ہوں آپ یقین مانیں کہ کوئی کسی کو مطلب مدد کرتے ہوئے بھی نہیں دے، خود تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی کسی کی ہیلپ کر دیتا ہے تو وہ بھی نہیں برداشت ہوتا کہ یہ ہوں ہم سے زیادہ آگے کیسے ہو گیا. تو ہوں میرے خیال میں آگے ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہر اللہ کسی تعالیٰ. کے لیے کسی نہ کسی کو چنا ہوا ہے. تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، ہوں تم نے اس کے لیے یہ کرنا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ خود تو نہیں نیچے آتے نا، اللہ تعالیٰ نے تو کسی نہ کسی کو چننا ہے نا کہ ہوں یہ کام کسی نہ کسی کے لیے کرنے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو چیزیں آپ کو ہرٹ کرتی ہیں دوسروں کی، کہ وہ آپ نے نہیں کرنی. اگر کوئی آپ سے جھوٹ بولتا ہے اور آپ کو یہ برا لگتا ہے نا کہ مجھے جھوٹ بہت برا لگتا ہے، تو ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا. اگر کسی کا تانا ہم کو برا لگتا ہے نا کہ تانا مجھے ہرٹ کرتا ہے، تو ہم نے تانا دینا چھوڑ دینا. جو چیز ہم کو بری لگتی ہے نا ہم اس کی لسٹ بنا لیں کہ کوئی میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے، یہ سلوک کرتا ہے تو برا. ان سب کو مارک کریں اور کہیں اوکے آئی ایم ناٹ گونا ڈو دس شوڈنٹ بی ان مائی پرسنالٹی، دس از ناٹ اے پارٹ آف مائی لائف، آئی ایم ناٹ گونا بی لائک دس. انشاءاللہ جیسے جیسے ہم ان چیزوں کو مارک کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ باذن اللہ ہم لوگوں کے فائدے کے بن جائیں گے. ہم ویسے بن جائیں گے جیسا اللہ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہیں کہ ہم ان کو استعمال کر کے نیکیاں کمائیں. یہ صلاحیتیں اس لیے نہیں دی کہ بس اپنے اوپر کر کے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، بلکہ اتنا کچھ چھوڑ کے جائیں پیچھے کہ جس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ پیچھے ہماری نسلوں تک جائے، ہمارے بچے اس کو دیکھیں اور وہ بچوں کے بچوں کی نا جیسے جنراسٹی جو ہے نا جنریشنز میں جاتی ہے،
کوئی جنرس ہوتا ہے نا بندہ تو اس کی جنریشنز ٹو کم ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جنرس ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ نیت رکھنے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو سلامت رکھنا اور نسلوں تک قائم و دائم رکھنا انشاءاللہ باذن اللہ، اور ہم کو یوزفل بنانا. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملیں گے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.